السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری تجوید بک کی 3rd کلاس ہے۔ سب سے پہلے تجوید کی اہمیت پڑھتے ہیں۔ تجوید کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ تجوید کا سیکھنا واجب ہے، کیونکہ اگر علم تجوید نہ سیکھا تو پھر حروف کی ادائیگی غلط ہوگی، جس کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جائے گا، اور کبھی کبھی معنی اتنا تبدیل ہو جاتا ہے کہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے اور کفریہ معنی بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسکرین پر آپ ایک آیت بھی دیکھ سکتے ہوں گے۔ سورہ اخلاص کی آیت ہے، سب سے پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد۔ اس کا معنی ہے کہو اللہ ایک ہے۔ اگر آپ قل کے قاف کو اس کے صحیح مخرج سے پر کر کے ادا نہیں کریں گے اور یوں پڑھیں گے قل هو اللہ احد، تو اس کا معنی ہوگا کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے علم تجوید سیکھنا جو ہے واجب ہے اور ضروری بھی ہے۔ لیکن نارملی تو ہم اسی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، ہم تجوید پر کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ اس لیے تجوید پر غور کرنا بہت ضروری، تجوید پڑھنا ہر مسلمان کے لیے اسی لیے ضروری ہے۔ دیکھیں معنی کس قدر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہم کاف اور قاف کو اس میں کوئی فرق ہی نہیں سمجھتے، ہم ایک ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ صحیح جو ہے لفظ ہے قاف، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایسے پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ہم اتنی سپیڈ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کون سا حرف کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہر مسلمان جو ہے تجوید سیکھے، یہ واجب ہے۔ اور ایج کا اس میں ایج جو ہے بالکل میٹر نہیں کرتی، علم دین حاصل کرنے کے لیے ایج بالکل میٹر نہیں کرتی۔ آپ کے اندر شوق پیدا ہونا چاہیے، بس آپ شوق ہونا چاہیے تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ سیکھ لیں گے۔ آج ہمارا 3rd ٹاپک ہے مخارج، آرٹیکولیشن پوائنٹس۔ مخارج جو ہے مخرج کی جمع، حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ ہونٹوں سے لے کر حلق کے آخر تک کل 17 مخارج ہیں، یعنی کل 17 ایسی جگہ ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں۔ حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پڑھ لیتے ہیں وہ جگہیں کون سی ہیں۔ یہاں پر تو نہیں لکھا، میں ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس بک میں نہیں ہوں گی، تو اضافی جو لکھواؤں گی آپ ساتھ لکھ لیجیے گا۔ حلق یہ پہلا، زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خشوم یعنی ناک کا بانسا میں 17 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 1 ہے منہ کے اندر کا خلا، یہاں سے جو ہے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ایمٹی اسپیس ان دی ماؤتھ، یہاں سے 3 حروف ادا ہوں گے۔ کب ادا ہوں گے؟ جب یہ حالت مدہ میں ہوں گے، اور وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا۔ اور یہ حالت مدہ میں کب ہوں گے؟ مدہ میں، حالت مدہ میں یہ تب ہوں گے جب الف ساکن سے پہلے یہاں پر زبر لکھا ہوا ہے، لیکن آپ جو ہے اس طرح کر سکتے ہیں۔ ہم ویسے نا جب تک تجوید نہیں پڑھتے تھے ہمیں حمزہ اور الف میں فرق نہیں پتا تھا۔ ایک تو حمزہ ہوتا ہے جس پر یعنی الف ہی جس پر زبر زیر پیش یا ساکن ہوتا ہے اسے حمزہ کہتے ہیں۔ ایک حمزہ ہے حروف تہجی والا، ٹھیک ہے، حمزہ جو لاسٹ پر آئے گا، ایک وہ والا حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں پر اسٹیٹمنٹ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جس خالی الف سے پہلے زبر ہو اسے الف مدہ کہتے ہیں، اور جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو اسے واو مدہ کہتے ہیں، اور جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو اسے یائے مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آسانی کے لیے انہوں نے تینوں اسٹیٹمنٹ میں جو ہے ساکن لکھ دیے، جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو، جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو، اور جس الف ساکن سے پہلے زبر ہو، لیکن آپ خالی الف بھی لکھ سکتے ہیں۔ مثال دی گئی ہے واو مدہ کی بو، الف مدہ کی با اور یا مدہ کی بی، ٹھیک ہے۔ اس کی اور مثالیں جو ہیں آپ ایزیلی قرآن پاک سے ڈھونڈ سکتے ہیں، جیسے الف مدہ کی مثال ہوئی قال فیہا اور تحتیہا۔ اس طرح آپ مختلف جو ہے مثالیں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ لا تفعلون، لا میں جو ہے لا، آپ جب قرآن پاک کھولیں گے تو مختلف مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی، آپ اسے جو ہے پینسل کے ساتھ سرکل کر کے نوٹس بنا سکتے ہیں ایزیلی، اور یا پھر انڈر لائن کر لیں یا پھر اسی ٹائم پہ لکھ لیں۔ مختلف صورتیں ہیں۔ جس خالی الف سے پہلے زبر ہوگا اسے کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہے، اس کی جو ہے کوانٹٹی ایک ہی ہے، 2 کاؤنٹس۔ اب 2 کاؤنٹس جو ہے یعنی کہ اسے کتنا لمبا پڑھنا ہے، یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟
اس کے 2-3 طریقے کار ہیں، میں آپ کے ساتھ 1-2 شیئر بھی کرتی ہوں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے شہادت کی انگلی کو آپ کھولیں اور اسے بند کریں۔ اب اتنی جو دیر ہے الف مدہ اور واو مدہ اور یا مدہ کو آپ نے صرف اتنے ٹائم تک لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ صورت ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ شہادت کی انگلی کھولیں، اس کے یعنی انڈیکس فنگر جو ہے اپنے کھولیں اور ساتھ والی جو ہے انگلی وہ کھولیں۔ یہ جو ٹائم لگے گا یہ ہوتا ہے 2 کاؤنٹ۔ اسٹارٹنگ میں یہ ٹپ جو ہے بتائی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو، آہستہ آہستہ اندازہ ہو جاتا ہے اور بتانا نہیں پڑتا، انہیں خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ 2 کاؤنٹس ہو گئے، 3 کاؤنٹس ہو گئے یا 4 کاؤنٹس ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آگے آئیں، جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو اسے واو ساکن کہتے ہیں، جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو اسے واو مدہ کہتے ہیں، جس کی سمپل مثال اعوذ، یعنی کہ آپ کو تعوذ میں بھی مل جائے گی۔ اعوذ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، ٹھیک ہے، یہ واو مدہ ہے، اسے بھی 2 کاؤنٹس تک لمبا کرنا ہے۔ قالو، کانو، کافرون میں ہو جائے گی، مطلب واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ ایسے ہی آپ مختلف جو ہیں فی البطونی، یہ ساری جو ایگزامپلز ہیں قرآن پاک سے ڈھونڈ کے میں نے ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ آپ بھی قرآن پاک جب کھولیں گے آپ کو بہت ساری مثالیں جو ہیں مل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آتے ہیں یا مدہ پہ۔ یا مدہ جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو اسے یا مدہ کہتے ہیں، مثلاً رجیم، ٹھیک ہے، یعنی کہ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ میں ہی آپ دیکھیں گے رجیم، یا جو ہے ساکن ہوتی ہے اور جیم پہ جو ہے زیر ہوتی ہے، تو یہ یا مدہ بن جاتی ہے اور اسے 2 کاؤنٹس تک لمبا کرتے ہیں۔ بل الذین ہین ربک العزیز سبیلی، ٹھیک ہے، فیہا، یہ ساری جو ہے یا مدہ کی ایگزامپلز ہیں، آپ قرآن پاک سے ایزیلی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آگے آتے ہیں نیکسٹ جو ہے مخرج، مخرج نمبر 2، ڈیپسٹ پارٹ آف تھروٹ، اقصائے حلق، یعنی حلق کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے، یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا، ٹھیک ہے۔ اقصا جو ہے نا دور کو کہتے ہیں، جیسے اقصائے حلق سب سے لاسٹ میں ہوتی ہے نا، ہم نے پڑھا تھا پارٹس آف ٹنگ میں، اقصائے حلق دور جو ہے جڑ ہے، سب سے دور ہے نا زبان کا، جو سب سے دور کا حصہ ہے وہ اقصائے حلق ہے۔ اقصا کہتے ہیں دور کو، یعنی حلق کا آخری حصہ، سینے کی طرف جو ہے نا حصہ حلق کا، وہ یعنی حلق کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے، یہاں سے 2 حروف ادا ہوں گے، حمزہ اور ہا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بھی ٹپس ہوتی ہیں، وائبریٹ کرتے ہیں، وہ جو پارٹ ہے نا وہ وائبریٹ کرے گا آپ دونوں لیٹرز جب پروناؤنس کریں گے، اور اگر نہیں وائبریٹ کریں تو یقیناً آپ جو ہیں غلط پروناؤنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک ٹپ ہوتی ہے، حمزہ اور ہا۔ آگے ہے مخرج نمبر 3، وسط حلق، وسط الحلق یعنی مڈل پارٹ آف تھروٹ، یعنی حلق کا درمیانی حصہ، یہاں سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حلق کا درمیانی حصہ۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں پک میں ہے بتایا بھی جا رہا ہے، ساتھ ساتھ آپ اقصی حلق کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور وسط حلق کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ادنی حلق کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو وسط الحلق ہے اس سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ اب اس کو بھی پروناؤنس کرنے کی یہی ٹپ، یہاں پہ وائبریٹ کرے گا، عین جب آپ پڑھیں گے، ہا پڑھیں گے تو یہ بالکل جو ہے وہاں پر وائبریشن تھوڑی سی آپ کو فیل ہوگی، اگر نہیں ہو رہی تو یقیناً جو ہے آپ غلط پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مخرج نمبر 3 تھا۔ آگے مخرج نمبر 4، ادنی حلق، کلوزسٹ پارٹ آف تھروٹ، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف والا ہے، یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ادنی حلق، ٹھیک ہے، یہ جو منہ کی طرف والا ہے، اور ساتھ ساتھ مینشن بھی کیا گیا ہے وہاں پہ بھی پک میں بھی کہ یہاں سے غین اور خا، یہ جو 2 حروف ہیں یہ ادا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، انہیں حروف حلقی کہتے ہیں، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اظہار، ادغام، اخفا جب پڑھیں گے تو اس میں اظہار میں یہ حروف حلقی آتے ہیں۔ ابھی آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ 6 حروف ہیں، انہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ حروف حلقی کیوں کہا جاتا ہے؟ حروف حلقی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں،
حمزہ ہا جو ہے اقصی حلق سے، عین ہے وسط الحلق سے، اور غین کھا جو ہے ادنی حلق سے ادا ہوں گے۔ مخرج نمبر 5 جو ہے پڑھتے ہیں ہم، یہ اس میں حروف لحاتیہ، لحات، ٹھیک ہے۔ یہ جو سیٹ ہے حروف لحاتیہ سے کہا جاتا ہے، اسے جو ہے 2 حروف ہوتے ہیں اس میں شامل، قاف اور کاف، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا قاف کا مخرج، جو کہ میں اگر آپ کو آسان زبان میں سمجھاؤں تو زبان کی جڑ جب کوے کے قریب نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ جب کوے کے قریب نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ اس امیج میں سخت تالو کہاں پہ ہے اور نرم تالو کہاں پہ ہے۔ یہ جو کوے کے قریب ہے نا، یہ دیکھیں، یہ ہے نا لوتھرا جو خون کا ہے، گوشت کا جو لوتھرا ہے، اسے صغیر اللسان کہتے ہیں، ہم نے پہلے ٹاپک میں بھی پڑھا تھا۔ یہ کوا جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں، تو اس کے قریب جو تالو ہے نا، یہ ہے نرم تالو، اور سخت تالو جو ہے اس سے جو ہے تھوڑا پیچھے ہے، ٹھیک ہے۔ نرم تالو سے لگے گا، آپ نے یاد رکھنا ہے جو قاف جو ہے نا اس میں یعنی کہ یہ ہیوی ہے، لیکن یہ پڑھا جانا ہے نرم تالو سے، اور کاف جو ہے یہ باریک ہے لیکن یہ پڑھا جانا ہے سخت تالو سے، اپوزٹ ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ قاف جو ہے نرم تالو سے پڑھا جائے گا، کاف جو ہے یہ سخت تالو سے پڑھا جائے گا۔ کاف کی آپ سٹیٹمنٹ یہ لکھ سکتے ہیں، مخرج نمبر 5 میں ہے قاف 2 ڈاٹس والا، یعنی ہیوی یہ پڑھا جاتا ہے۔ زبان کی جڑ جب کوے کے قریب نرم تالو سے لگے گی تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ ڈیپسٹ پارٹ آف دی ٹنگ ٹچز دا سافٹ پیلیٹ۔ آگے ہے مخرج نمبر 6، قاف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر اسے کاف ادا ہوتا ہے، یہ دیکھیں اس ایریا سے کاف، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ کاف کا یہ کہ کاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر وہاں سے کاف ادا ہوگا۔ ڈیپسٹ ٹنگ کلوزر ٹو ماؤتھ ٹچز سافٹ پیلیٹ۔ یہ مخرج نمبر 6 تھا۔ اب ہے مخرج نمبر 7، اس میں جو ہے حروف شجریہ ہیں، یعنی جیم، شین اور یا۔ بہت ساری میں نے بکس جو ہیں وہ دیکھی تھی، لیکن ساری سٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے جو کہ اس میں آ جائے، اس لیے کچھ مزید جو میں ایکسپلین کر رہی ہوں وہ آپ ساتھ ساتھ لکھ لیں۔ حروف شجریہ یعنی اس میں 3 حروف شامل ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا۔ زبان کا درمیانی حصہ جو ہے اسی سے یہ ادا ہوتے ہیں، یعنی وسط اللسان سے ادا ہوتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا پارٹس آف ٹنگ میں۔ تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، مڈل پارٹ آف دی ٹنگ، زبان کا درمیان جب اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ مڈل پارٹ آف دی ٹنگ ٹچز دا اپوزٹ ہارڈ پیلیٹ، ٹھیک ہے۔ جیم، شین اور یا حروف شجریہ ہیں۔ مخرج نمبر 7 ہے، وسط زبان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے اس سے جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے مخرج نمبر 8 جو ہے، یہ ہے حروف حافیہ۔ حروف حافیہ، اب حروف حافیہ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون سا حروف ہے۔ حافہ لسان سے ادا ہوگا، حافہ لسان زبان کا موٹا کنارہ۔ تو اس میں حروف حافیہ میں صرف ضاد ہے، ضاد۔ زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑوں سے لگے تو اس سے جو ہے ضاد ادا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اب 5 جو ہیں داڑیں جو وہ بھی مینشن کی گئی ہیں۔ زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑوں سے لگے، چاہے دائیں طرف سے چاہے بائیں طرف سے، تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ اچھا، بعض اسٹوڈنٹس پوچھتے بھی ہیں کہ اب دائیں طرف لگانی ہے یا بائیں طرف لگانی ہے، تو ویسے بائیں طرف شاید لگانا آسان ہے، لیکن اگر آپ سے
दाएं तरफ लगती है तो आप दाएं तरफ लगा लें, दोनों साइड से जिस भी साइड्स को ले लें आप, जिस भी साइड को ले लें, जहाँ से भी आपसे आसानी से पढ़ा जाए आप कोई भी एक साइड ले लें और वहाँ से पढ़ लें। 5 दाढ़ों को लगनी है जो वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं ज़वाहिक से, ठीक है। 1 होगी ज़वाहिक, 2 होंगी तवाहिन, ये देखें साथ साथ मेंशन भी किया गया है। ज़वाहिक से लेकर नवाजिज़ तक ये 5 आ जाएंगी। ज़वाहिक 1 है, अत्तवाहिन जो है 3 हो जाएंगे और नवाजिज़ जो है वो 1 हो जाएगी। इसी तरह दाएं बाएं आप जो भी जिस तरफ से भी आपसे आसानी से आप पढ़ सकते हैं तो आप उधर से देख लें। और दाढ़ें जो हैं अब आप देखेंगे, आसानी की बात ये है याद करने के लिए कि 10 ऊपर है ना दाढ़ें, 10 नीचे वाले, 10 दाढ़ें नीचे हैं, 10 दाढ़ें ऊपर हैं। तो जितनी भी दाढ़ें हैं ना, आपने दाएं तरफ वाली ऊपर की जितनी दाढ़ों को बेशक लगा लें या बाएं तरफ वाली, इस तरह आसानी होगी क्योंकि 6 दांत हैं ऊपर और 5 इस तरफ दाढ़ें हैं और 5 इस तरफ दाढ़ें हैं। तो आप बेशक दाएं तरफ वाली दाढ़ों पे लगा लें या बाएं तरफ वाली पे लगा लें। ज़वाहिक से स्टार्ट होंगी यकीनन दाढ़ें, ज़वाहिक से ही स्टार्ट होती हैं तो नवाजिज़ तक जो है वो 5 होती हैं। ये आसान तरीके एक आसान तरीन हल है कि स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि दाढ़ें, तो दांतों को छोड़ के जब आप दाढ़ों से टच करेंगे अपने ज़बान तो इंशाअल्लाह ताला ईज़िली आप पढ़ सकेंगे। ज़वार जो है तमाम हरूफ में मुश्किल तरीन हर्फ है। इसकी आवाज़ जो है दाल की आवाज़ के साथ हरगिज़ नहीं मिलती क्योंकि दाल में ज़बान की जो नोक है दांतों के साथ टच होती है, जबकि ज़वाद में ज़बान की नोक किसी जगह टच नहीं होगी, ठीक है। तो यानी कि दाल और ज़वाद में आपने फ़र्क रखना है। दाल में तो आपने पढ़ा था, जैसे शायद आपने पढ़ा हो कि ता दाल तो जो है उसमें जो है हमारी ज़बान की नोक जो है वो रूट पर लगती है, दांतों की रूट पर लगती है, तब ये हरूफ जो हैं पढ़े जाते हैं, ठीक है। आगे है मखरज नंबर 9 जो है हरूफ तरफिया है। और हरूफ तरफिया से आपको अंदाज़ा होगा कि तरफुल लिसान से पढ़े जाने वाले यकीनन ये हरूफ होंगे, यानी कि लाम, नून और रॉ। मखरज नंबर 9 में है लाम, यानी ज़बान की करवट से नोक तक का हिस्सा जब सनाया, रोवाई, अनियाब और ज़वाहिक इन 4 दांतों के मसूड़ों यानी गम्स से लगे तो यहाँ से लाम अदा होता है। लाम कहाँ से अदा होना है? ज़बान की करवट से नोक तक का हिस्सा जब सनाया, रोवाई, अनियाब और ज़वाहिक इन 4 दांतों के मसूड़ों से लगे तो यहाँ से जो है लाम अदा होगा। ये देखिए इस पिक में बताया भी गया, असनाया, रोवाई, अनियाब और ज़वाहिक। ज़बान की जो करवट से नोक तक का हिस्सा इन 4 दांतों के मसूड़ों से लगेगा तो लाम जो है इजीली अदा हो जाएगा, लाम ऐसे करके, ठीक है। प्रैक्टिस कर करके आपको आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। मखरज नंबर 10 है आगे नून। नून जो है ज़बान की साइड से ज़बान की साइड जो है ज़बान की साइड से नोक तक का हिस्सा जब सनाया, रोवाई, अनियाब और इन तीनों दांतों के मसूड़ों से लगे तो यहाँ से नून अदा होता है। सनाया, रोवाई और अनियाब इन तीनों दांतों के मसूड़ों से लगे तो यहाँ से नून अदा होगा, नून। और आप जब भी वैसे आप जब भी पढ़ेंगे, हमें अंदाज़ा तो होता नहीं लेकिन तजवीद पढ़ने के बाद जब आप गौर करेंगे तो हम ठीक पढ़ रहे होते हैं और उधर से ही आप देखेंगे टच करती है हमारी ज़बान जो है इन तीनों दांतों के जो है मसूड़ों पर टच करती है और फिर जो है फिर ही ये लेटर प्रोनाउंस होता है, ठीक है। आज हम सिर्फ 10 मखरज पढ़ेंगे ताकि आसानी से हम ना नेक्स्ट क्लास में आगे 7 मखरज रह गए हैं वो पढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर समस्या लगी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश पूरी करूँगी मुकम्मल तौर पर गाइड करने की। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।